السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. یوگی آدتیہ ناتھ نے مافیاؤں کو مٹی میں ملانے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ نظام قانون کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن یو پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی نظام قانون کو بنائے رکھنے کی کوشش کرے گا اس کی خیر نہیں ہے. بریلی میں گزشتہ روز کاوڑیوں کے ذریعے کی جا رہی ہنگامہ آرائی کے خلاف کارروائی کرنے والے اور قانون و انتظام کی حکمرانی قائم کرنے والے ایس ایس پی پربھاکر چودھری کو ہی اب معطل کر دیا گیا ہے. یوگی حکومت کی اس کارروائی پر لوگ اب سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ ایک ایس ایس پی نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہر کو فساد کی آگ میں جلنے سے روک دیا اور یوگی نے انہی کے خلاف کارروائی کر دی. یہ کیسا انصاف ہے؟ معاملہ اتر پردیش کے بریلی ضلع کا ہے. کاوڑیوں کو جو روٹ دیا گیا تھا وہ اسے چھوڑ کر محض مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسلم محلوں سے یاترا لے جانے اور ڈی جے بجانے پر بضد تھے. ایس ایس پی پربھاکر چودھری نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے، جس کے خلاف ایس ایس پی نے کاوڑیوں کے خلاف کارروائی کی اور لاٹھی چارج کرتے ہوئے انہیں وہاں سے کھدیڑ دیا، جس کی وجہ سے علاقے میں فرقہ وارانہ فساد ہونے سے بچ گیا. لیکن یوگی حکومت نے الٹا کارروائی کرتے ہوئے ایس ایس پی کو ہی معطل کر دیا ہے. اور یہ لگا کہ اس سے شانتی بھنگ ہو سکتی ہے اور یہ غیر پرمپراگت طریقے سے اگر نکلے گا تو پھر آگے کے لیے بھی اور بھی سمسیاں آئیں گی. کافی سمجھایا گیا، لگ بھگ 4 گھنٹے، لوگ نہیں مانے. اس کے بعد پھر یہ ایگریسو ہونے لگے، پیچھے ڈی جے کر کے بہت ہی ابھدرتا اور ساری چیزیں کرنا شروع کر دیے. اور اس میں جو ہے کسی نے کچھ ایسا بھی پرتیت ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ اویدھ ویپن بھی تھے، کٹا بھی تھا کسی کے پاس، ایسی سوچنا ملی. اس کے بعد یہ نرنے لیا گیا اور ان پر ہلکا بل پریوگ کر کے بھیڑ کو ڈسپرس کر دیا گیا. ہم اس میں کٹھور دھاراؤں میں مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ غیر پرمپراگت طریقے سے ماحول کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کا پریاس کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ یاترائیں جب گزشتہ سالوں میں نکلی تو کیا کچھ ہنگامہ وہاں دیکھنے کو نہیں ملا. مسلمانوں کے مکانات، مساجد اور ان کے وہاں کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور پھر کارروائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہی کی گئی تھی. ویسے ایس ایس پی پربھاکر چودھری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جتنے اپنے کام کے لیے عوام میں مقبول ہیں اتنے ہی وہ اپنے تبادلے کے لیے بھی معروف ہیں. دراصل آئی پی ایس پربھاکر چودھری کا اتوار کو 21ویں بار 13 سال کی ملازمت میں تبادلہ کیا گیا. اس بار صرف 4.5 ماہ میں انہیں بریلی کے ایس ایس پی کے عہدے سے ہٹا کر 32ویں کور پی ایس سی لکھنؤ کے آرمی کمانڈر کے عہدے پر بھیج دیا گیا ہے. عجیب ملک کا ماحول بنتا جا رہا ہے. ٹرین پر نماز پڑھنا اب تو جرم بنتا جا رہا ہے. اب ایک بزرگ نے نماز پڑھ لی ٹرین پر. انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنی اوپری سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. لیکن کچھ نوجوان جو ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اب نماز بنام ہنومان چالیسا کا ایک نیا تنازع چھیڑ دیا گیا ہے، تو وہ نوجوان جنہیں ہنومان چالیسا آتی بھی نہیں، پھر انہوں نے موبائل میں دیکھ کر یعنی کہ گوگل کر کے وہ ہنومان چالیسا پڑھنے لگے اور اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دی. تو سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اب محض نفرتوں کے لیے اس کو یاد کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کہ ان نوجوانوں نے آخری بار ہنومان چالیسا کا پاٹھ کب کیا ہوگا. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سیاست کے لیے جو تماشا اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں نے تیار کر رکھا ہے، اب پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں جبکہ میڈیا کا بڑا حصہ حکومت کی ہمنوائی میں مصروف ہے اور اپوزیشن کو منفی انداز میں ہی پیش کیا جا رہا ہے، راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو یاترا سے ثابت کیا کہ عوام سے براہ راست رابطے کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا. مذکورہ یاترا کے ذریعے راہل گاندھی میڈیا اور بی جے پی کے ذریعے بنائی گئی اپنی پپو والی شبیہ کو بھی بدلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یاترا کے بعد انہیں جس طریقے سے عالمی یونیورسٹیوں میں مدعو کیا گیا، اس نے بھی راہل گاندھی کی عوامی شبیہ میں 4 چاند لگا دیے ہیں. اور اب اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے راہل گاندھی کی قیادت میں اب کانگریس نے دوسری بھارت جوڑو یاترا کے لیے ہلچل تیز کر دی ہے. اس سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں اور جلد ہی تاریخوں کا بھی تعین ہو سکتا ہے. قوی امید ہے کہ یاترا مغربی ہندوستان میں گجرات کے پوربندر سے شروع ہوگی اور مشرق میں تریپورا کی راجدھانی اگرتلا پر ختم ہوگی. 3500 تا 3600 کلومیٹر طویل یہ پیدل یاترا اپوزیشن کے صفوں میں توانائی کا باعث بن سکتی ہے. انتخابی ماحول کو دیکھتے ہوئے راہل گاندھی اپنی یاترا کے ذریعے قبائلی ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے.
وہ آپ کو بتا دیں کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے قبل راجستھان، مدھیہ پردیش اور تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ پارٹی کو امید ہے کہ ان انتخابات میں بھی یاترا سے فائدہ پہنچے گا۔ یاترا صرف مغربی یو پی کے غازی آباد، باغپت اور شاملی سے ہو کر گزر گئی تھی، مگر بھارت جوڑو یاترا 2 میں یو پی کے بڑے حصے کا احاطہ کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس بار یو پی میں یاترا میں اکھلیش یادو، جینت چودھری اور آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکھر آزاد بھی نظر آ سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کے پالگھر کے قریب جے پور ممبئی مسافر ٹرین میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ٹرین گجرات سے ممبئی آ رہی تھی۔ مرنے والوں میں ایک RPF کا ASI اور 3 مسافر بھی شامل ہیں۔ RPF کے کانسٹیبل چیتن نے سب کو گولی مار دی تھی۔ فائرنگ کا یہ واقعہ واپی سے بوریولی میرا روڈ اسٹیشن کے درمیان پیش آیا ہے۔ GRP ممبئی کے جوانوں نے کانسٹیبل کو میرا روڈ بوریولی کے وسط میں گرفتار کیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ملزم کی نیت کیا تھی اور اس نے یہ گولیاں کیوں چلائی تھی۔ 1 اگست کو پونے میں وزیراعظم نریندر مودی کو شرد پوار کے ہاتھوں لوکمانیا تلک ایوارڈ سے نوازے جانے کے اعلان سے مہاراشٹر میں NCP کی اتحادی پارٹیاں اور خود NCP میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ پیر کو یعنی کہ آج ایک کل جماعتی وفد ان سے ملاقات کر کے انہیں اس پروگرام میں شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ وزیراعظم مودی کو منگل یعنی کہ 1 اگست کو پونے کے SP کالج میں منعقدہ تقریب میں لوکمانیا تلک ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ خود NCP میں شرد پوار کے فیصلے کے تعلق سے بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ پارٹی کی راجیہ سبھا کے رکن وندنا چوہان نے انڈین ایکسپریس سے گفتگو میں بتایا کہ وہ ذاتی طور پر اس بات کے خلاف ہیں کہ ہماری پارٹی کے سربراہ شرد پوار وزیراعظم مودی کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر نظر آئیں، جنہوں نے ہماری پارٹی پر بدعنوانی کا الزام لگایا اور اسے تقسیم کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے پوار صاحب سے پروگرام میں شریک نہ ہونے کی اپیل کی تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ اجیت پوار کی بغاوت سے قبل ہی انہوں نے ہی تلک ٹرسٹ کے اراکین کی درخواست پر مودی کو مدعو کیا تھا۔ وہیں شیو سینا نے دو ٹوک انداز میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شرد پوار کو اس پروگرام میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ سنجے راؤت نے یاد دلایا کہ مودی نے صرف NCP کو ہی 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پارٹی کو بدعنوان بھی قرار دیا ہے۔ جب NCP نے اس قدر پریشانی اٹھائی ہے تو اس کے سربراہ کیسے وزیراعظم کو ایوارڈ سے نواز سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کر کے پوار اپنی شبیہ کو نقصان پہنچائیں گے، انہیں اس تقریب سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں سنجے راؤت نے کہی۔ منی پور وائرل ویڈیو معاملے میں سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ CJI کی زیر قیادت بینچ آج اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ منی پور وائرل ویڈیو معاملے میں دونوں متاثرہ خواتین بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ دونوں خواتین نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے اس معاملے میں مداخلت کی بھی اپیل کی۔ 4 مئی کو ہونے والے جنسی ہراسانی کیس سے متعلق FIR کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دونوں متاثرہ خواتین نے منی پور حکومت اور مرکز کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزاروں کا مطالبہ ہے کہ ان کی شناخت کو مخفی رکھا جائے۔ منی پور میں 4 مئی کو ہجوم کے ذریعے 2 خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرنے کے معاملے کی تحقیقات فی الحال CBI کر رہی ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو 19 جولائی کو وائرل ہوا تھا۔ اس واقعے کو لے کر ملک بھر میں غم و غصہ پایا گیا۔ 27 جولائی کو مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا، جس میں مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ خواتین کی مبینہ جنسی ہراسانی کا معاملہ CBI کو سونپ دیا گیا ہے۔ منی پور میں 3 مئی کو شروع ہونے والا تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 2 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن صورتحال جوں کی توں برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا گزشتہ ہفتے ویڈیو سامنے آنے کے بعد از خود نوٹس لیا تھا۔ اس معاملے کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی، تاہم مرکزی حکومت نے اس کیس کی سماعت منی پور سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتظامیہ کی بے حسی نے شدت پسندوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ہندو شدت پسند نوجوانوں کے ذریعے کہیں بھی کسی بھی جگہ غریب مسلمانوں پر کچھ بھی بے بنیاد الزام لگا کر انہیں مارنے، پیٹنے اور انہیں پریشان کرنے کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے ہاپوڑ کا ہے، جہاں کچھ ہندو شدت پسندوں نے مدرسے کے 2 غریب بچوں کو زد و کوب کیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ سرعام بھیڑ کے درمیان ان کے کپڑے پھاڑے اور بدسلوکی کرنے لگے۔ یہ معاملہ اتر پردیش کے ہاپوڑ ضلع کے چنڈی مندر کے پاس کا ہے، جہاں 2 غریب مدرسے کے بچے قریب کے مارکیٹ سے مچھلی خرید کر لوٹ رہے تھے، جنہیں کچھ شدت پسند ہندو نوجوانوں نے پکڑ لیا اور یہ الزام لگایا کہ یہ مچھلی مندر میں پھینکنے جا رہے تھے اور ان کی پٹائی کرنے لگے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے للت نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ نشے میں تھا
اور اس کے خلاف پولیس نے ہلکی سی دفعے کا استعمال کیا ہے۔ وہیں اب لوگوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ ویڈیو میں صرف للت ہی نہیں بلکہ دیگر لوگ بھی بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر صرف ایک ملزم کو معمولی سیکشن کے تحت کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس پر 153 کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور اگر ایک ملزم پکڑا بھی گیا ہے تو اسے شرابی کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ ویڈیو میں نشے میں وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نظر آ رہا ہے۔ ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بی جے پی حکمران ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کوئی مسلمان شخص کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو پورا آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا اور ایسی دفعات کے تحت گرفتار کیا جاتا کہ اس کی ضمانت نہیں ہو پاتی۔ لیکن چونکہ مجرم اپنے لوگ ہیں اور مظلوم مسلمان ہیں تو پھر آج کے دور میں اس طرح کی کارروائی پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ روز بھٹکل میں رابطہ تعلیمی ایوارڈ 2023 کا شاندار پروگرام تعلقہ اسٹیڈیم نوائد کالونی میں منعقد ہوا، جس میں نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے بھٹکل کے ملی اسکولوں کے طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ بیرون بھٹکل، اندرون ہند اور بیرون ہند کے بھٹکل سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کا آغاز صبح 10:30 بجے ہوا اور اس کی آخری نشست بعد نماز عصر منعقد کی گئی۔ امسال بیسٹ اسکول کا ایوارڈ نونہال سینٹرل اسکول کے نام رہا، جبکہ پی یو سی، ڈگری اور ماسٹر ڈگری میں نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے درمیان گولڈ میڈل اور مومنٹو تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی ندوی نے اپنے کلیدی خطاب میں حکومت ہند کی تعلیمی رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں کا تعلیمی تناسب تفصیل سے پیش کیا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پسماندہ طبقات سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بھٹکل کے مسلمانوں کی تعلیمی تناسب پر بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھٹکل کے مسلمانوں کو اب پورے ہندوستان کی تعلیمی میدان میں فکر کرنی چاہیے۔ مولانا نے اپنے بیان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ، رنگناتھ مشرا کی رپورٹ اور دیگر کئی رپورٹوں کے حوالے سے کہا کہ مسلمانوں کے تعلیمی میدان سے پیچھے رہنے کی کئی ایک وجوہات میں ایک وجہ غربت اور دوسری وجہ تعلیم کو تجارت بنانا ہے۔ مولانا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنی تقریبات میں قرضے لے کر خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ رقم اگر تعلیمی میدان میں خرچ ہوگی تو بہت کچھ قوم کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی تقریبات میں سے پیسہ بچا لیں اور بچا کے اپنی نسل کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جہیز مائیں تیار کرتی ہیں، والدین تیار کرتے ہیں، 10-15 سال ان کو جہیز کے تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے اپنے، لیکن یاد رکھیے کہ جہیز کو زنگ لگ جائے گا ایک نہ ایک دن، لیکن تعلیم کو زنگ نہیں لگ سکتا۔ تعلیم میں ہمیشہ چڑھان ہوگا، ترقی ہوگی۔ تو اس پیسے کو بچا کر اگر وہ بچے کی تعلیم پر خرچ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنل سلوشن ہے۔ ایکسٹرنل سلوشن تو اتنا بڑا ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ اگر مدد کرنا چاہے تو اس کو بھی کم از کم 25, 30, 40 سال چاہیے مسلمانوں کا گراف 8 پال لانے میں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے تمام ساتھیوں کو۔ میرا وقت ایگزیکٹلی 30 منٹ کا پورا ہو چکا ہے، میں نے اپنا جو میسیج دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے تمام کرناٹکا کے تمام ساتھیوں کو، خاص طور پر بھٹکل کے تمام ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اس ایوارڈ کا سیریمنی کا انعقاد کیا، اور میں پھر ان کی طرف یہ بات متوجہ ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف بھٹکل کے مسلمانوں کو نہ دیکھیں، پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، ان پر نظر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔